کی دکان میں رکھ دیا جائے، جیولرز کی دکان میں رکھ دیا جائے، ڈبہ بھی بہت قیمتی لگایا اور دکان بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، تو کتنے ہی اچھے ڈبے میں کیوں نہ رکھیں اور کتنی ہی اعلیٰ دکان میں کیوں نہ رکھیں، وہ آرٹیفیشل پھر آرٹیفیشل ہی رہے گا. ایسے ہی ہے. اور جو خالص سونے کا زیور ہے جس میں ہیرے لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ کسی ڈبے میں نہ رکھیں، کسی جیولرز کی دکان میں رکھیں، خالی ایک شاپر میں ڈال لیں، تب بھی سونا اور ہیرا اپنی قیمت برقرار رکھتا ہے. سونا سونا ہی. حافظ میں اور عالم میں اور قاری میں، ان میں اور باقی دنیاوی علوم والوں میں یہ فرق. میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں وہ جو میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. تو وہ جو عالم تھے، مولوی صاحب تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ اس جگہ پہ پہنچے تو وہاں جو خاتون تھیں وہ ان کو پتہ چلا کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے آئے ہیں، تو بڑے ادب سے وہ آئیں اور انہوں نے آ کر سر جھکا کر کہا کہ حضرت آپ تشریف لائے ہیں، کوئی خدمت. حضرت نے فرمایا کہ یہاں پہ جتنی لڑکیاں آپ کے زیر اثر ہیں سب کو جمع کرنا. اب لوگ بھی پہنچے، موافق لوگ بھی پہنچے اور وہ بیمار لوگ بھی پہنچے. اچھا، حضرت صاحب وہاں پہنچے ہوئے، ایک جھمگھٹا لگ گیا، ایک بہت بڑا رش ہو گیا. حضرت نے ان تمام خواتین کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر کے حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بہت ہی درد دل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس میں آخرت کا فکر، دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا گیا ہے، اس کا مقصد اور آخرت کے لیے کیا سامان کرنا ہے، اس موضوع پر گفتگو فرمائی. حضرت کی گفتگو جاری تھی. راوی کہتے ہیں کہ اس دوران ان بچیوں میں سے، ان لڑکیوں میں سے کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈر سے بہہ نہ رہی. حضرت گفتگو فرماتے گئے، توبہ کے جذبات بڑھتے چلے گئے. حضرت کی گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بے اختیار وہ بچیاں چیخ اٹھیں کہ حضرت ہمیں توبہ کروا کے ہمیں پاک کیجیے. حضرت نے ان سب کو توبہ کروائی. توبہ کروانے کے بعد حضرت نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ توبہ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. مثلا ایک تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ جس ماحول میں آپ ہیں اس ماحول سے آپ علیحدہ ہو جائیں. تو آپ جس ماحول میں رہ رہی ہیں، اس ماحول میں توبہ کرنے کے بعد توبہ پہ برقرار رہنا مشکل ہوگا. جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہے کہ اس شخص نے جو قاتل تھا توبہ کی تو اسے حکم دیا گیا کہ آپ صلحاء کے پاس چلے جائیں تاکہ آپ کی توبہ برقرار رہے. حضرت نے فرمایا کہ یہاں جو توبہ ہے اس کے دو تقاضے ہیں. ایک تو اس ماحول کو چھوڑیں اور دوسرا نکاح والی پاکیزہ زندگی کو اختیار فرمائیں. حضرت نے اس موقع پر حاضرین سے کہا کہ کون کون ہے جو ان بچیوں کو نکاح کے ذریعے پاکیزہ کر کے اپنی آخرت کو سنوارے. تو اسی مجمع میں سے اتنے لوگ حضرت نے تیار کیے کہ جتنی وہ بچیاں تھیں حضرت نے اسی موقع پہ سب کے نکاح کر اور ان کو پاکیزہ زندگی کا موقع فراہم کیا. یہ آپ کہیں گے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، وہ تو بڑے لوگ تھے. کمال ہے جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑے لوگ تھے، عمل ہم کرتے نہیں، لیکن جب جنت کا معاملہ آتا ہے پھر بڑے لوگوں کی جنت پوری پوری چاہیے ہوتی ہے. وہ جی ان کی تو کیا بات ہے، وہ تو بڑے بزرگ تھے وغیرہ وغیرہ. چلیے اگر ایسی بات ہے تو میں موجودہ دور کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے اسی دور میں ایک خاتون جو اسی حوالے سے مشہور تھیں، انہوں نے اپنے اس سلسلے سے توبہ کی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئیں اور نماز وغیرہ کی طرف انہوں نے سلسلہ شروع کیا، پردے کا اہتمام کیا. تو کسی نے پوچھا کہ اس سب کا سبب کیا ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر طارق جمیل. ایسے ہی ڈاکٹر طارق جمیل نہیں، مولانا صاحب کہاں عالم ہوتے ہیں، ڈاکٹر عالم ہوتے ہیں. انجینئر طارق جمیل صاحب، بیرسٹر طارق جمیل صاحب، مولانا مولوی طارق جمیل صاحب ایک مجلس میں وہ موجود تھے. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی
تو انہوں نے مجھے بیٹی کہہ کے مخاطب کیا. جو مجھے نچواتے